آج کی کہانی اس سیڑھی کے بارے میں ہے۔ یہ وہ سیڑھی ہے جو انسان کو زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کے آسمان کی وسعتوں تک لے کے جا سکتی ہے۔ اس سیڑھی کے ساتھ ایک ماں اور ایک بیٹا منسلک ہیں، جن کا والد کئی سال پہلے کا گزر چکا ہے، اور وہ دونوں غربت کی لکیر سے بھی کافی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک کمرہ ہے، ٹوٹا پھوٹا کچھ سامان ہے، بچہ کبھی کبھار مزدوری کر کے آتا ہے، والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ ان کا سینیریو پہلے سمجھ لیں، اس سیڑھی نے کیسے ان کو اوج ثریا پہ لے گئی انہیں، اس کے اوپر ہم اختتام کریں گے۔ ہوا یوں کہ وہ لوگوں کے اوپر قرضہ کافی سارا تھا، بچہ مستری مزدور کے ساتھ کبھی کبھی دیہڑی لگاتا تاکہ کچھ پیسے اکٹھے کر کے وہ کچھ کاروبار کر سکے۔ یوں وہ کچھ پیسے اکٹھے کرتا، کچھ عرصے بعد کام کی کوشش کرتا، فراڈ شراڈ ہو جاتا، نقصان ہوتا، دوبارہ وہ یومیہ لگاتا، دن لگاتا اپنے مزدوروں کے ساتھ، اور یوں کچھ پیسے بنا لیتا۔ وقت ایک ایسا آیا کہ جن لوگوں سے انہوں نے قرض لے رکھے تھے پہلے سے، وہ لوگ پہلے تو صرف پوچھتے تھے، تھوڑا بہت تنگ کرتے تھے، لیکن اب قرض لینے کے لیے انہوں نے ان کا جو ایک کمرے نما گھر تھا وہ ان سے خالی کروا لیا، ان کا سامان سارا باہر رکھ دیا اور انہیں بھی گھر سے باہر نکال دیا۔ پورا محلہ دیکھ رہا ہے، سردیوں کی راتیں ہیں، رات کا ٹائم ہے، وہ گھر سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آخرکار محلہ اکٹھا ہے، دیکھ رہا ہے۔ آخرکار ان میں سے ایک جو بڑی عمر کی خاتون تھی، انہوں نے تھوڑا سا ترس کھایا ان کے اوپر، اسے ترس آ گیا کہ آخر بیچارے اس رات میں کدھر وہ ٹائم گزاریں گے۔ تو اس نے کہا کہ میرے وہ فلاں حویلی کے اوپر دوسری منزل میں جگہ ہے، اپنی والدہ کو لے کے ادھر چلے جاؤ۔ تو بچے نے کسی نہ کسی طرح اپنی والدہ کو ساتھ سہارا دے کے پکڑا، بوڑھی عورت تھی وہ، اور وہ بانس کی سیڑھی لگی ہوئی تھی جس طرح کی آپ کو امیج میں نظر آ رہی ہے۔ تو وہ اس سیڑھی کے اوپر ماں ڈر رہی تھی، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح، رات کا ٹائم تھا، کچھ ماں کو نظر آیا، کچھ نہ نظر آیا، آخرکار وہ اسے کسی طرح اوپر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ صبح اس نے جب والدہ کو نیچے اتارنا تھا تو ماں نے باہر نکل کے جب سیڑھی کو دیکھا، وہ بانس کی بنی ہوئی تھی، ہلتی تھی، وہ بزرگ خاتون تھی، وہ نہیں اس کو مینج کر سکی، اس نے نیچے اترنے سے انکار کر دیا۔ اب اس سے پہلے ماں نے اپنے ہمسایوں سے سن رکھا تھا، وہ دعائیں اپنے بچے کے لیے مانگتی تھی، ٹوٹے پھوٹے الفاظ جوڑتی تھی، کچھ جملے بناتی تھی، دعا دیتی تھی، لیکن بس کبھی بچے کو دیکھتی رہتی اور کبھی اپنے خالی ہاتھوں کو، اور کبھی اوپر آسمان کی طرف دیکھتی کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو اب بچے نے دیکھا، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن گزر گئے، ماں نیچے اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور اس بچے کے لیے کل کائنات اس کی ماں ہی تھی۔ تو اس نے سوچا اگر یہ اوپر رہی، تنگ تاریک ایک کمرے میں ایک سائڈ پہ، نہ یہ دھوپ لے سکتی ہے، نہ یہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے جیسی اس کی عادت ہے، نہ ہی یہ کوئی اپنے تھوڑا بہت واک شاک کر سکتی ہے، بالکل ایک تنگ جگہ پہ بیٹھ گئی ہے، یہ تو جاتی رہے گی۔ بچے کی کل کائنات یہی اس کی ماں ہی تھی۔ اب اس نے کچھ پیسے جیسا کہ جمع کر رکھے تھے، اور جن گھر والوں نے اسے پرمیشن دی تھی وہاں پہ رہنے کی، اس خاتون کے ساتھ اس نے بات کی، جو اس کے پاس پیسے تھے وہ سارے پیسوں کی اس نے اینٹیں لائیں، اور ساتھ کوئی مسالہ لایا، اور چونکہ وہ خود مستری مزدور کا کام تھوڑا بہت کر لیتا تھا، اپنے 12-15 سال کی عمر کا وہ بچہ تھا، اپنے ننھے منھے ہاتھوں کے ساتھ وہ ساری رات لگا رہا، اور اینٹ پہ اینٹ رکھتا گیا۔ صبح جب پو پھوٹی، جب دن چڑھا، تو اس نے اپنی ماں کو جا کے اٹھایا اور کہا کہ آؤ نیچے چلے۔ ماں لرز گئی نیچے جانے کے نام سے ہی، لیکن چاروں ناچار جب وہ باہر آئی، باہر آ کے اس نے دیکھا سیڑھی بنی ہوئی، تو وہ حیران پریشان ہو گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے پہلے تو بانس کی سیڑھی تھی، اب بن گئی وہ پختہ اینٹوں کی سیڑھی۔ وہ فٹافٹ سے پہلے سٹیپ پہ، پھر دوسرے سٹیپ پہ، پھر ایک دم وہ بیٹھ گئی۔ ادھر بیٹھ کے اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آسمان کی طرف کیا، اور بولا اللہ، جس بچے میرے نے میرے لیے سیڑھی لگائی، اللہ تو اس کے لیے سیڑھی لگا دے۔ یوں کمال ہو گیا۔ دراصل بچے کے بھی جو کل سرمایہ، اب یہ اس پوری کہانی کا سب سے ٹاپ کا سین ہے، ٹاپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ جب بچے کو دعا مل گئی، اب کیا ہو رہا ہے، وہ بچے سے مرد بن گیا، اب وہ کمزور سے طاقتور بننا شروع ہو گیا، اس پر اعتماد، کانفیڈنس نازل ہونا شروع ہو گیا قدرت کی طرف سے۔ دعا دیکھیں نا، اثر دکھا رہی ہے اپنا، اس کے خوف سارے دور ہونے لگ پڑے، اس کو راستے نظر آنے لگے کہ اس نے کرنا کیا ہے، اس کو سارا اعتماد ملنے لگا، اس کے اندر طاقت انگڑائیاں لینے لگی، جوانی اس کے اندر آ گئی، ساری طاقت، پھرتیاں اور چستیاں اس کو ملنے لگیں، اس کے اندر سے جو اندھیرے تھے، جو بدقسمتیاں تھیں، وہ سب پیچھے ہٹ گئی۔ یہ اثر ہوتا ہے دعا کا جب درد سے نکلتی ہے، جب آپ نے کچھ کیا، آپ کی ماں نے آپ کو دعا دی اور وہ دعا لگ گئی،
پھر کمال ہو گیا، راستے کھل جاتے ہیں سارے، اور یوں اس بچے کے سارے راستے کھلنا شروع ہو گئے۔ سرمایہ تھا وہ صرف اس نے اپنی ماں کو، اپنی عزیز ترین ہستی کے لیے نچھاور کر دیا، اس نے لگا دیا سارا سرمایہ، اور ماں نے کے منہ سے جو دل سے، منہ تھے نہیں تھے، وہ زبان سے نہیں تھے ادا ہوئے الفاظ، وہ اس کے دل کی درد سے نکلے تھے۔ اسے پتا تھا کہ میرے بچے نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے، لٹا دیا ہے اپنی ماں کی صرف ایک امید کے اوپر کہ وہ نیچے اتر سکے۔ تو ماں نے کس نے درد سے کہا، اللہ جس نے میرے لیے سیڑھی لگائی، زندگی بھر تو اس کے لیے سیڑھی لگا دے کامیابی کی۔ اور واقعی پھر اس بچے کے لیے سیڑھی لگ گئی۔ جب نیچے اترے، ارد گرد کی محلے کی خواتین بھی اکٹھی ہوگی، دیکھو بھی بچے نے کیا کر دیا، ساری رات کو وہ لگا رہا اکیلا، جو پیسہ تھا وہ بھی لگا دیا، رات بھی ساری لگا دی، ٹھٹھرتی سردی کی رات میں وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایک اینٹ سے دوسری اینٹ جوڑتا رہا اور یوں بنا دیا، اور ماں بھی بڑے فخر کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس کا دل اس کا دعائیں دے رہا تھا۔ اور پھر یہ وہ بچہ نکلا آگے جا کے جس کو اگر کسی نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو خود ہی لوگوں میں سے ہی کوئی لوگ نکل آئے جو اس کو ڈیفینڈ کرنے والے بھی تھے، اور جب وہ ماں فخر کے ساتھ کھڑی تھی اس وقت ارد گرد لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ انہی لوگوں میں سے، انہی خواتین میں سے ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو حکمن کہا سخت لہجے میں کہ کل سے اس بچے کو بہتر کام پہ لگاؤ، اور یوں اس نے وہ ایک کام پھر دوسرے کام، اور پھر وہ اوج سریا کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ بنائی اس نے صرف سیڑھی تھی، کس کے لیے؟ ان قدموں کے نیچے لگانے کے لیے جن قدموں کے نیچے بچوں کی جنت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس چینل میں اسلامی تعلیمات کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیا، میں آپ کا تھینک فل ہوں، شکر گزار ہوں۔ آپ اس کو شیئر بھی کریں اپنے ان لوگوں کے ساتھ، ان پیاروں کے ساتھ جن کے دل میں آپ ماں کا درد جن بچوں کے دل میں جگانا چاہتے ہیں، اور جو مائیں اپنے بچوں کو دعا دینا چاہتی ہیں کامیابی کی، وہ بھی ضرور اس کو خوشی سے دیکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔